خروج اور بغاوت کا لفظ لکھا ہے. کسی ایک کتاب نے بھی ان کے عمل کی توثیق نہیں کی. میں 1300 سال کے ذخیرہ علم کی بات سند اور دلیل اور حجت کے ساتھ کر رہا ہوں. ائمہ اہل سنت میں کسی ایک نے ان کے طرز عمل کی توثیق نہیں کی، اس کو درست نہیں کہا، اس کا دفاع بھی نہیں کیا. کسی نے دفاع بھی نہیں کیا. نہ ان کی شان میں کسی نے کلابے ملائے، نہ کسی نے قصیدے پڑھے، نہ ان کے لیے جلسے جلوس کیے، نہ ان کی شان میں ترانے بلند کیے، نہ ان کے جھنڈے اٹھائے. نہیں، 1300 سال کا اہل سنت والجماعت کا ذخیرہ علم متفقہ، جس پر اختلاف نہیں ہے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کتابیں پڑھیں، کھنگالیں کتب کو، علم کے سمندر میں غوطہ زنی کریں، آپ کو پتا چلے 1200-1300 سال میں اصول دین اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موصوف شیخ الاسلام کینیڈین کی گفتگو آپ لوگوں نے سماعت فرمائی. یہ گفتگو کافی دنوں سے وائرل تھی اور بندہ ناچیز کو بہت سارے لوگوں نے حکماً کہا کہ اس کے بارے میں کچھ کہا جائے. تو بندہ ناچیز پہلے تو دیر کرتا رہا کیونکہ بہت سارے لوگوں نے جواب دیا ہوا ہے تو میری ضرورت نہیں تھی، لیکن بعض لوگ چونکہ یہ چاہتے تھے کہ میں بھی کچھ حصہ درمیان میں ڈالوں تو اس بنیاد پر بندہ ناچیز اس کو جواب دیتا ہے. دیکھیے، یہ گفتگو کوئی اتنی پیچیدہ نہیں ہے جتنی کہ موصوف کینیڈین نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ گند بھر دیا ہے. یاد رکھیں، میں آپ کے سامنے ابتدائیہ پیش کرتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی 2 قسموں میں میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں. صحابہ کرام کے جو آپس میں مشاجرات ہوئے، جو آپس میں ان کے منازعات ہوئے، جو ان کے حروب آپس میں واقع ہوئی ہے، ایک ان کی حیثیت ہے. دوسری حیثیت صحابہ کی یہ ہے کہ ایک ان کے فضائل ہے، مناقب ہیں. تو اب ہوا یوں کہ صحابہ کرام کے جو آپس میں معاملات ہیں ان کو کسی نے حروب تک نہیں کہا، بلکہ ان معاملات کو سب نے مشاجرات کہا ہے. مشاجرات شجر سے بنے ہیں، تنے دار درخت کو کہتے ہیں. تو جس طرح درخت کے تنے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے ان کے باہمی معاملات آپس میں ہو گئے تھے. تو اس بنیاد پر مشاجرات صحابہ ان کو کہا جاتا ہے. اور مشاجرات صحابہ سے تمام 13-14 صدیاں کے جو جتنے بھی ائمہ، محدثین، مفسرین جو کوئی بھی گزرے ہیں، ان سب نے جو زبان بند رکھنے کا حکم دیا ہے وہ ان مشاجرات سے بند کرنے کا حکم دیا ہے کہ مشاجرات سے اپنی زبان کو بند رکھا جائے، ان کے معاملات ان تان سے اپنی زبان کو بند رکھا جائے، برا بھلا کہنے سے اپنی زبانوں کو بند رکھا جائے، نہ کہ ان کے فضائل اور مناقب بیان کرنے سے منع کیا گیا. اب جو کف لسان کا حکم ہے اس سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں تفضیلی لوگ، یہ فائدہ اٹھا کر جو ہے مناقب سے بھی منع کرتے ہیں معاذ اللہ، جبکہ مناقب تو وہ خود بھی بیان کر جاتے ہیں. دیکھیے وہ کیسے، جب وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، یہ موصوف خود کہتا ہے صحابی رسول ہیں، تو جب صحابی رسول کہہ دیا تو مناقب تو آپ نے خود ہی بیان کر دیے، شان تو آپ نے خود بیان کر دی، فضائل تو آپ نے خود بیان کر دیے، کیونکہ صحابی ہونا ہی فضیلت کی بات ہے، صحابی ہونا ہی مناقب کی بات ہے. تو اس واسطے مناقب تو خود بیان کر دیے ہیں. تو مناقب اگر بیان کرنا جائز نہ ہوتا تو پھر جو بڑے بڑے محدثین ہیں ان سب نے ان کے مناقب بیان کیے ہیں، جس میں سے جامع ترمذی ہے. جامع ترمذی میں یہ واضح طور پر پورا باب باندھا ہوا ہے جس میں مناقب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں. اسی طریقے سے امام بخاری نے ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باب باندھا ہے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فقیہ کہا ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے بخاری شریف کے اندر آپ کو امیر المومنین بھی کہا گیا ہے. اب دیکھیں یہ سارے مناقب ہی تو بیان کیے گئے ہیں. اب میں پہلی بات کی طرف لوٹتا ہوں، جو زبان بند رکھنے کا حکم ہے، زبان روکنے کا حکم ہے،
وہ فضائل سے روکنے کا حکم ہے یا مشاجرات سے زبان روکنے کا حکم ہے؟ اب دیکھیے، آئیے اعلیٰ حضرت سے بات شروع کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا یہ فتاوی رضویہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، جلد نمبر 29 ہے۔ اس میں آپ نے عقیدہ سابعہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اس میں انہوں نے جو بات کی، آپ دیکھیں، منازعات، مشاجرات، تان، برا بھلا کہنا، ان سے کف لسان کا حکم آئے گا۔ فضائل اور مناقب میں بالکل بھی یہ حکم موجود نہیں ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جھوٹ ہے اور ان کی جہالت ہے۔ حضرت مرتضوی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے مشاجرات و منازعات کیے اور اس حق ماب صاحب الرائے کی رائے سے مختلف ہوئے، اور ان اختلاف کے باعث ان میں جو واقعات رونما ہوئے ایک دوسرے کے مد مقابل آئے، مثلا جنگ جمل میں حضرت طلحہ، زبیر، صدیقہ عائشہ، اور جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ بمقابلہ مولا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم، ہم اہل سنت ان میں سے حق جناب مولا علی مانتے اور ان سب کو مورد لغزش بر خطا و خطا اور حضرت اسد اللہ کو بدرجہ ان سے اکمل و اعلیٰ جانتے ہیں، مگر بائیں ہما بلحاظ احادیث مذکورہ کہ ان حضرات کے مناقب و فضائل میں مروی ہیں، زبان طعن و تشنیع ان دوسروں کے حق میں نہیں کھولتے۔ اب یہاں پر بھی دیکھا، زبان و طعن و تشنیع جو ہے وہ ان سے منع کیا گیا، تاکہ اس چیز سے منع کیا گیا، فضائل اور مناقب سے اعلیٰ حضرت نے بھی منع نہیں کیا ہے۔ اسی طریقے سے میں غنیت الطالبین غوث اعظم سرکار کی کتاب پیش کر دیتا ہوں، اسی میں آپ نے جو بیان فرمایا ہے یہ واضح ہو جائے گا۔ اس میں انہوں نے اور بڑے کھلم کھلا انداز میں اور بڑے پیارے انداز میں غوث اعظم سرکار نے تو واضح کیا ہے۔ 163 صفحے پہ واتفق اہل السنت علی وجوب الکف اما شجر بینہم والامساک عن مساویہم واظہار فضائلہم ومحاسنہم وتسلیم امرہم الی اللہ عز وجل علی ما کان جرا من اختلاف علی و طلحہ و زبیر و عائشہ و معاویہ رضی اللہ عنہم۔ اتفاق ہے، کہتے ہیں اہل سنت کا، اس بات پر کہ جو مشاجرات صحابہ کے درمیان، جو صحابہ کے درمیان میں مشاجرات ہوئے، ان پر کف لسان واجب ہے، اور ان کا اظہار کرنا اور محاسن کرنا اور ان کے فضائل کا اظہار کرنا بھی واجب ہے۔ جس طرح ان کے مشاجرات جو ہے ان پر کف لسان واجب ہے، اسی طریقے سے بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے محاسن اور ان کے فضائل کا اظہار کرنا بھی واجب ہے، اور انہیں اللہ کے سپرد کرنا بھی واجب ہے جو ان کے درمیان میں واقع ہوا تھا، جو حضرت ان تمام صحابہ کے درمیان میں، یہ غوث اعظم سرکار نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے امام غزالی کی یہ کتاب ہے، امام غزالی نے بھی مشاجرات سے ہی روکنے کی بات کی ہے، صفحہ نمبر 160 پہ، فَيَجِبُ الْإِمْسَاكُ اما شجر بینہم، واجب ہے زبان کو بند رکھنا ان کے درمیان میں جو مشاجرات ہوئی ہے۔ دیکھا، فضائل سے منع نہیں کیا گیا بلکہ مشاجرات سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے میں اگلی کتاب المسامرہ پیش کرتا ہوں، المسامرہ میں بھی یہ بات موجود ہے، اور المسامرہ میں تو بات بڑی کھلم کھلا باتیں کی گئی ہیں کہ وَهَذَا اعتقاد اہل سنت تزکیہ جمیع صحابہ والثناء علیہم کما اسن اللہ سبحانہ وتعالی علیہم اذ قال کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے کہ تمام صحابہ کا تزکیہ کیا گیا تھا اور ان کی تعریف بیان کی گئی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تعریف کو بیان کیا ہے۔ اور پھر آگے بیان کیا کہ جو رسول، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی شانوں کو بیان کیا ہے۔ اور آگے پھر فرمایا جو وما جرا بین معاویہ و علی رضی اللہ تعالی عنہما کان مبنیا علی الاجتہاد، تو جو حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی کے درمیان میں جو کچھ واقعہ ہوا تھا یہ اجتہاد پر مبنی باتیں تھیں، اور لا منازعۃ من معاویہ فی امامت، اور یہ امامت کے بارے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہرگز یہ جنگ نہیں کی تھی۔ یہ جناب والا بات بیان کی ہے جناب المسامرہ کے اندر، یہ بات موجود ہے۔ اسی طریقے سے المعتقد کے اندر، معتمد فی المعتقد کے اندر بھی یہی باتیں ساری آپ کو ملے گی، یہ آپ کو نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے النبراس کتاب ہے، النبراس میں بھی واضح طور پر ان باتوں کا ذکر موجود ہے۔ تو اسے النبراس میں جو اوپر متن ہے یہ عقائد نصفیہ کا ہے، تو ان ذکر صحابت الا بخیر، کہتے ہیں کہ ہم
زبانیں بند رکھیں گے صحابہ کے ذکر کے بارے میں مگر خیر کے ساتھ، وَيُكَفُّ عَنْ ذِكْرِ صحابت إِلَّا بِخَيْرٍ، یعنی کہ ہم زبانیں اپنی بند رکھیں گے کہ صرف صحابہ کرام کے بارے میں خیر ہی بیان کریں گے بس۔ اور پھر آگے جو بیان کیا ہے وَوُجُوبُ الْكَفِّ عَنِ الطَّعْنِ، اور کہا کہ جو ان پر لعن طعن ہے ان سے زبان کو روکنا واجب ہے، طعن کرنا ان پر سے زبان کو روکنا کیا ہے؟ واجب ہے، زبان اس میں سے بند رکھیں گے۔ تو اب دیکھو یہاں پر فضائل کا ذکر کرنے کی بات کی گئی ہے اور مشاجرات سے منع کی بات کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جناب والا کشف المحجوب میں داتا علی حجویری نے اسی بارے میں بات بڑی واضح سے بیان کیا، حضرت امیر معاویہ کے فضائل بھی بیان کیے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جو یزید ہے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے اس کے بارے میں کہا کہ یزید کو اللہ رسوا کرے نہ کہ اس کے بیٹے کو، یہ بھی جناب والا بیان کیا ہے، کشف المحجوب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اسی طریقے سے مکتوبات امام ربانی میں یہ بات موجود ہے کہ زبان کو مشاجرات سے ہم نے بند رکھنا ہے، نہ کہ فضائل سے، فضائل ہم بیان کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم شریف کتاب ہے، صحیح مسلم شریف میں امام نووی علیہ رحمہ نے جو ذکر کیا ہے وہ بھی مشاجرات صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں زبان بند رکھنی ہے، اور فضائل جو ہیں وہ سارے ہم بیان کریں گے۔ تو اسی طریقے سے میں جناب والا الجامع الاحکام پیش کرنا چاہتا ہوں، تفسیر قرطبی میں انہوں نے تو کمال ہی کر دیا ہے۔ سورہ حجرات کے تحت وَإِن طَائِفَتَانِ آیت نمبر 9 اور صفحہ نمبر 331 کے یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں 10ویں نمبر پر آئیے تو یہ لکھتے ہیں کہ لا يجوز ان ينسب الى احد من الصحابة حتى مقطوع به اذ كانوا كلهم اجتهدوا في ما فعلوه وارادوا الله عز وجل وهم كلهم لنا ائمه وقد تعبد لنا بالكف اما شجر بينهم وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِأَحْسَنِ الذِّكْرِ لِحُرْمَةِ الصَّحَابَةِ وَلِلنَّهْيِ النَّبِيِّ عَنْ سَبِّهِمْ۔ یہ جائز نہیں ہے کہ صحابہ میں سے کسی صحابہ کی طرف قطعی طور پر خطا کو منسوب کیا جائے، کیونکہ ہر ایک نے جو بھی عمل کیا ہے اس میں وہ مجتہد تھا، وہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہی ارادہ کرتے تھے، وہ سب ہمارے ائمہ تھے، ان کے درمیان میں جو اختلاف ہوئے ہم اس سے باز رہنے کے پابند ہیں، ہم ان کا ذکر احسن انداز میں ہی کریں گے کیونکہ صحابہ احترام کے مستحق ہیں۔ تو اب یہ والی بات بیان کی ہے، الجامع الاحکام میں یہ موجود ہے، اور یہ 26ویں پارے سورہ حجرات میں یہ بات ذکر کیا ہے۔ یہ واجب ہے، لازمی ہے کہ ہم ایسی قطعی طور پر ان کی طرف ایسی بات کو منسوب نہیں کر سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ جن چیزوں سے ہمیں روکنے کا حکم ہے وہ صرف طعن و تشنیع اور جو ان کے آپس میں معاملات ہیں اس سے روکنے کا حکم ہے، اس سے امساک کا حکم ہے، اس سے ہمیں کف لسان کا حکم ہے، نہ کہ ہمیں فضائل بیان کرنے کا، نہ کہ ہمیں مناقب بیان کرنے کا جو کف لسان کا حکم ہے۔ بالکل یہ بات غلط ہے۔ شیخ کینیڈین فیل ہو چکے ہیں اور ان کے نمبر بالکل 0 آئے ہیں۔ تو اب دیکھیں وہ کہتا ہے 13-14 صدیوں کے، مجھے بڑا ہنسی آتی ہے کہ 13-14 صدیوں کے کہتے ہیں کہ کسی نے بھی ان کے فضائل اور مناقب نہیں بیان کیے۔ میں نے یہ جو کتابیں پیش کی ہیں یہ 13-14 صدیوں میں نہیں آتی، یہ 13-14 صدیوں سے خارج ہے۔ یہ بڑے بڑے ائمہ محدثین انہوں نے تو بات کچھ اور کی ہے، لیکن شیخ کینیڈین کو جو پیسے چڑھے ہوئے ہیں ان پیسوں نے اس کی مت مار دی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔